بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات، اقتدار کی منتقلی پر تبادلہ خیال۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے معلومات لیک کرنے والا CIA اہلکار کمبوڈیا سے گرفتار۔ لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں تیزی، رہائشی عمارتیں، تجارتی مرکز، سکول، ہسپتال تباہ۔ صدر بنتے ہی ٹرمپ کا پہلا ہدف پینٹاگون ہوگا، فوجی سربراہ سمیت متعدد گھر جائیں گے۔ فہرست تیار کر لی گئی ہے، مارک ملی کے تمام حامی عہدیدار گھر جائیں گے۔ پینٹاگون میں ہلچل مچ گئی۔ ذرائع: خواتین سے متعلق شرمناک بیان پر جاپانی وزیر کو معافی مانگنی پڑی۔ متنازع ریمارکس وائرل ہونے پر جاپانی وزیر کو وضاحت دینی پڑ گئی۔ چین میں زہوئی ایئر شو شروع، جدید ترین J-35A جنگی طیارے کی نمائش۔ اسرائیل کے حملے، تہران میں دفاعی سرنگیں کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ میں 50,000 سے زائد بچوں کی فوری علاج میں مدد کی جائے، اقوام متحدہ کی اپیل۔ فرانس اور اسرائیل کے درمیان فٹ بال میچ سے قبل شہریوں فلسطین کے حق میں احتجاج۔ امریکہ غزہ جنگ میں حقیقی توسیع وقفہ چاہتا ہے، اینٹی بلنکن۔ سونی فورسز کی بیروت میں شدید بمباری، 24 گھنٹوں میں 78 لبنانی شہید۔ 5 یونٹس اسرائیلی بمبار سے تباہ، اسکول فلسطین بچی کے پڑھنے کی ویڈیو وائرل۔ روسی صدر پوٹن پر تنقید کرنے والا شخص سربیا کے ہوٹل میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ میڈیا: وائٹ ہاؤس بائیڈن کی ٹرمپ سے 2 گھنٹے کی ملاقات رہی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایکس کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ: سعودی عرب میں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں سرفہرست ہے۔ ہوائی اڈہ نے ایک دن میں مسافروں کی تعداد کا نیا ریکارڈ قائم کر لیا۔ بین الاقوامی خبریں کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں 1,61,000 سے زائد مسافر کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ سعودیہ: یوکرین نے ملک بھر میں فضائی حملوں کا ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کے بعد ملک بھر میں فضائی حملوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ میں جبری نقل مکانی کو اسرائیل کا جنگی جرم قرار دے دیا۔ اسرائیلی فورسز نے ایک ماہ میں غزہ میں 20 امدادی کارکنوں کو قتل کیا۔ سعودی عرب میں ایک اور بھارتی شہری بڑے جرم میں گرفتار۔ سعودی عرب کے سیکورٹی فورسز کی کارروائی کرتے ہوئے لڑکی کو ہراساں کرنے پر ایک غیر ملکی کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسرائیل کا گزشتہ ایک ہفتے میں حزب اللہ کے 200 جنگجو مارنے کا دعویٰ۔ یمنی حوثیوں کا امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ یمنی حوثیوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بحیرہ امر اور بحیرہ عمان میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 2 ڈسٹرائروں عرب برادر بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ بھارت میں ممبئی کورٹ نے بیٹی کی جائیداد کے تنازعے سے جڑے ایک معاملے پر بڑا فیصلہ سنا دیا۔ معاملے کے مطابق بھارتی عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر لڑکی کا باپ انتقال ہندو ورثہ قانون 1956 کے نفاذ سے پہلے ہو چکا ہے اور مرنے والا اپنے پیچھے بیٹی اور بیوہ دونوں کو چھوڑ کر گیا ہے، تو بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ مکہ مکرمہ آج سعودی عرب کا گرم ترین شہر رہا۔ انڈونیشیا آتش فشاں پہاڑ نے دوبارہ راکھ اگلنا شروع کر دی۔ انڈونیشیا کے مشرقی صوبہ نواسا تنگارا کے مشرقی علاقے فلورس میں واقع آتش فشاں پہاڑ سے دوبارہ راکھ اگلنا شروع ہو گئی۔ میڈیا: 2050 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، ریسرچ رپورٹ۔ امریکہ کے ساتھ رابطوں کے چیلنجز موجود ہیں، ایرانی وزیر خارجہ۔ اس وقت بھی امریکہ کے ساتھ رابطوں کے راستے موجود ہیں اور ہمیں کشیدگی کام کرنے کے لیے انتظامات کی ضرورت ہے۔ عباس اراغچی، وزیر خارجہ ایران۔ برازیل میں G20 سربراہی اجلاس سے قبل 2 دھماکے، ایک شخص ہلاک۔ برازیل کے ایک مقامی میڈیا نے ان دھماکوں کو خودکش قرار دے دیا۔ اسموگ سے متعلق خط، بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا مریم نواز پر طنز۔ لگتا ہے بھارتی پنجاب کو آلودگی دائرہ بنا کر گھوم رہی ہے۔ اسرائیل غزہ میں انسانی حقوق سے متعلق سنگین خدشات کو دور نہ کر سکا، یورپین یونین خارجہ پالیسی چیف۔ سینیٹ کے بعد ایوان نمائندگان بھی ٹرمپ کی جماعت نے اکثریت حاصل کر لی۔ ریپبلکن جماعت نے ایوان نمائندگان کی 435 میں سے درکار 218 نشستوں پر میدان مار لیا۔ یہ کچھ تھی نیشنل انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔